باپ کے احوال آپ حضرات نے پڑھے. باپ کی 3 حالتیں. باپ کی 3 حالتیں. نمبر 1 فرض مطلق یعنی سدس. جب بیٹا موجود ہو یا پوتا موجود ہو. آپ لوگوں کو بورڈ نظر آ رہا ہے صاف یا صاف نظر نہیں آ رہا ہے؟ ہاں چلیے اچھی بات ہے. ہاں جبکہ میت کو بیٹا یا پوتا موجود ہو. مثال کے طور پر باپ ہے اور بیٹا ہے اور بیٹی ہے. اب اس مثال میں دیکھیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ باپ کو کیا ملے گا. تو میں نے دیکھا کہ بیٹا ہے کیا. کسی بھی وارث کے حصے کو کم بیش کرنے والا دوسرا کون سا وارث ہے وہ اصل میں دیکھنا چاہیے. تو باپ کا حصہ کم بیش کرنے میں بیٹا یہ مؤثر ہوتا ہے. تو بیٹا موجود ہو تو باپ کو مل جاتا ہے فرض مطلق یعنی سدس. تو ہم نے فوراً جو ہے دیکھا کہ بیٹا موجود ہے کیا. بیٹا موجود ہے تو باپ کو سدس. باقی کو دیکھنے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے. اور بیٹا اور بیٹی کو جو ہے وہ اسبا ہو جاتا ہے. یہ بات جو ہے بعد میں آئے گی. اس میں ابھی زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسبا ہم نے کیوں لکھا. یہ بحث بعد میں ہم لوگ دیکھیں گے جب یہ بحث آئے گی. ابھی خالی باپ کو سدس کیوں ملا؟ بیٹا کی موجودگی کی وجہ سے. اگر بیٹا نہ ہو اور بیٹی یا پوتی ہو. جب بھی پوتا اور پوتی کا ذکر آئے تو ذہن میں رکھیے کہ پوتا، پرپوتا، لکڑ پوتا سب جو ہے اس میں شامل ہے. پوتا نہیں ہے پرپوتا ہے، پرپوتا نہیں ہے لکڑ پوتا ہے. تو تمام شکلوں میں حکم ایک ہی رہے گا. یعنی باپ کو اگر میں بیٹا مٹا دوں، بیٹا بیٹی مٹا دوں اور پوتا لکھ دوں تو بھی باپ کو سدس ہی ملے گا. بیٹا بھی نہیں، بیٹی بھی نہیں، بلکہ پوتا ہے تو باپ ہے اور پوتا ہے تو بھی باپ کو سدس ہی ملے گا. اگر جو ہے پوتا نہیں ہے پر پوتا ہے تو بھی باپ کو سدس ہی ملے گا. تو پوتا جب بھی کہا جائے اس میں پرپوتا، لکڑ پوتا، سکڑ پوتا سب شامل ہے. اور جب پوتی کہا جائے تو پرپوتی، لکڑ پوتی، سکڑ پوتی سب شامل ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر بیٹا نہ ہو اور بیٹی یا پوتی ہو تو باپ کو سدس ملے گا اور اسباب بھی بنے گا. جو آپ نے احوال پڑھے ہیں اس کو ذرا اور کلیئر کر دیتا ہے. مثال کے طور پر باپ اور 2 بیٹی. تو اب یہاں پر ذرا سا مثال اور اس کو واضح کرنا پڑے گا. بیٹا نہیں ہے بیٹی ہے، وارثین میں بیٹا نہ ہو بیٹیاں ہو تو باپ سدس و اسبا.
باپ کو لکھیں گے سدس و عصبہ. اور دو بیٹی جو ہے یہ اس کے احوال پڑھیں گے آپ ابھی، مطلب ایک آنے والا ہے، وہ ایک دو دنوں کے بعد آنے والا ہے. تو بیٹی کو ثلثان کیسے ملے گا وہ مت دیکھیے آپ، بس خالی اتنا دیکھیے کہ دو بیٹی کو ثلثان ہے، 2/3. ایسے بھی احوال آپ نے یاد کیا ہوں گے. تو دو بیٹیاں یا اس سے زیادہ ہوں تو بیٹیوں کو ثلثان ملتا ہے. یہ تو احوال آپ نے یاد کیا ہوں گے تو ذہن میں بات آ گئی ہوگی. اب یہاں پر جو ہے ایک فرض کر لیجئے کہ جو ترکہ ہم وارثین میں دے رہے ہیں وہ ہے 99 روپے. تجہیز و تکفین وغیرہ مت دیکھیے، قرض وصیت مت دیکھیے. 99 روپیہ جو ہے ہمیں تقسیم کرنا ہے ایک سمجھانے کے لیے. تو 2/3 ہو گیا بیٹی کو، بلکہ باپ کو چھٹا حصہ پہلے دے دیجئے. تو 99 کا چھٹا حصہ جو ہے وہ، اچھا ایسا میں سے 15 چھٹے 90، 90 قسطیہ 90، ہاں ٹھیک ہے. ترکہ ہے 90 روپے. چلیے انگلش میں کر دیتا ہے. اب یہاں پر جو ہے چھٹا حصہ جو ہے 15 5 75، 15 چھکے 90. سدس کی بنیاد پر مل گیا باپ کو 15 چھکے 90، چھٹا حصہ 15. 90 کا چھٹا حصہ ہوتا ہے 15. چھٹا ہونے کی بنیاد پر چھٹا حصہ باپ کو ہے، اس کا مطلب ہو گیا 90 روپیہ میں 15 روپیہ. 90 کو آپ 6 سے تقسیم کریں تو 15 آئے گا. 90 کو 6 سے تقسیم کریں، چھٹا نکالنا ہے تو 6 سے تقسیم کریں 90 کو تو 15 آیا. اور ثلثان 2/3، 90 کی 2/3 ہے 60. یہ سمجھانے کے لیے، یہ عادت سمجھانے کے لیے، باقی طریقہ کچھ اور ہوگا بعد میں، ابھی خالی سمجھانے کے لیے. تو 90 کی 2/3 60 ہے. 90 کے 3 حصے میں سے 2 حصہ، 90 کا 3 حصہ کریں گے، 3 حصہ کریں گے تو 30 30 30. 3 حصہ کرنے کے بعد 30 30 30. 2 حصہ 2 ثلث بیٹیوں کو، 30 30 60. 30 30 60 چلا گیا بیٹیوں کو، بچ گیا 30. اس 30 میں 15 دے چکے ہیں باپ کو سدس ہونے کی بنیاد پر. اس کے باوجود بچ گیا 15. یہ 30 تو چلا آیا بیٹیوں کو، یہ آ گیا بیٹیوں کو، بچ گیا 30. 30 میں 15 آ چکا باپ کو سدس کی بنیاد پر، پھر بھی بچ گیا 15. تو بچا ہوا کون لے گا؟ بچا ہوا باپ لے گا. بچا ہوا باپ لے گا. بیٹیوں کو 60 سے زیادہ نہیں جا سکتا 90 روپیہ میں، تو 60 دینے کے بعد بیٹیوں سے فارغ ہو گئے. باپ کو چھٹا حصہ 15 دے دیے، پھر بھی 15 بچ گیا. تو بچا ہوا 15 باپ کو مل جائے گا اسبہ ہونے کی حیثیت سے، تو پلس 15. تو باپ کو ٹوٹل مل گیا 30. 15 ملا فرض کی بنیاد پر، سدس کی بنیاد پر، اور 15 ملا اسبہ ہونے کی بنیاد پر. تو یہاں پر باپ کی دوہری حیثیت ہے، فرض مطلق کی بھی ہے اور اسبہ کی بھی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ باپ، وارثین میں باپ ہو، بیٹا نہ ہو اور بیٹیاں ہوں،
تو باپ کو چھٹا حصہ مزید اسبابی بنے گا، بیٹیوں کو دینے کے بعد بچا ہوا باپ کو دوبارہ ملے گا۔ اگر بیٹی کی جگہ پوتی لکھے، 2 پوتیاں، تو بھی یہی بات ہوگی۔ بیٹی کی جگہ پر پوتی لکھیں تو بھی یہی بات ہوگی۔ تو یہ باپ کی حالت نمبر 2 ہے۔ اگر بیٹا نہ ہو، یعنی بیٹا نہ ہو پوتا نہ ہو، اگر بیٹا نہ ہو پوتا نہ ہو، پوتا بھی جو ذہن میں رکھیے آپ، بیٹا پوتا نہ ہو اور بیٹی یا پوتی ہو تو باپ کو سدس ملے گا اور اسباب ہی بنے گا۔ یہ مثال سے آپ کو ذہن میں آ گیا ہوں گا۔ اسباب محض، تیسری حالت یہ ہے کہ باپ اسباب محض ہوگا جبکہ میت کو بلکہ کہہ لیجیے بیٹا پوتا اور بیٹی پوتی نہ ہو۔ اب پوتا سے سمجھ گئے آپ، پر پوتا، لکڑ پوتا، سکڑ پوتا سب شامل ہے، یعنی کسی طرح کا پوتا نہیں ہے۔ اور بیٹی پوتی، پوتی سے پر پوتی، لکڑ پوتی، سکڑ پوتی سب شامل ہے، یعنی یہ سب بھی کوئی نہ ہو۔ جبکہ میت کو بیٹا پوتا اور بیٹی پوتی نہ ہو تو باپ اسباب محض ہوگا۔ اسباب محض کا مطلب یہ ہے کہ اگر باپ تنہا ہے اور کوئی نہیں ہے تو باپ پورا کا پورا مال لے لے گا، اور اگر دوسرے ذوی الفروض موجود ہیں تو دوسرے ذوی الفروض کو دینے کے بعد باپ کو بقیہ مل جائے گا۔ اب مثال کے طور پر وارثین میں صرف ماں باپ ہے اور کوئی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ پوتا ہے نہ پوتی ہے، نیچے تک پر پوتا نہیں، پر پوتی نہیں، لکڑ پوتا نہیں، لکڑ پوتی نہیں۔ تو اس مثال میں تیسری حالت باپ کی سامنے آئی، یعنی باپ ہو گیا اسباب محض۔ ماں کو مل جائے گا سلس۔ ماں کو سلس کیوں ملا؟ آپ نے یاد کیا ہوگا تو آپ کے ذہن میں ہوگا، یاد نہیں کیا ہوگا تو پھر وہ ماں کی بحث آئے گی بہت بعد میں، اس لیے زیادہ اس میں دماغ مت لگائیے، خالی ہمیں یہ دیکھنا ہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو، باپ کو باپ ہوگا اسباب محض۔ بیٹا ہو، ہاں ٹھیک ہے، باپ تو باپ کو دینے میں مقابلہ کرنا ہے کس میں؟ بیٹا بیٹی پوتا پوتی، بس یہ دیکھنا ہے، اصل مین باپ میں یہی ہے۔ تو کس کا حصہ کب جو ہے زیادہ رہتا ہے، کب کم رہتا ہے، کس سے مقابلہ کرنا ہے، یہ چیز ہمیں بٹھانے کی رہتی۔ تو باپ کو دینے کے لیے ہمیں جو مقابلہ کرنا ہے بیٹا بیٹی سے، پوتا پوتی سے، تو بیٹا بھی نہیں، بیٹی بھی نہیں، پوتا بھی نہیں، پوتی بھی نہیں، لہذا حالت نمبر 3 اسباب محض والی ہو گئی۔ لہذا باپ اسباب محض، ماں ثلث، ماں کو تہائی حصہ دینے کے بعد بچا ہوا باپ لے لے گا، تہائی ماں کو اور باقی بچا ہوا سارا باپ کو چلا جائے گا۔ مسئلہ کتنے سے بنے گا وہ سب بحث بعد میں آئے گی۔ تو باپ سے متعلق جو عبارت ہوئی تھی پرسوں، اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی۔ دادا کی 4 حالتیں، فرض مطلق، جبکہ سیم جو ہے باپ کی طرح ہے، بس یہ ہے کہ باپ موجود نہیں ہے، باپ موجود نہیں ہے اور باپ کی جگہ دادا ہے، تو دادا کے احوال بعین ہی باپ کی طرح ہے، بس یہ ہے کہ باپ موجود نہیں ہے۔
باقی تفصیلات دادا کی کیا ہے؟ بات کی طرح سیم ٹو سیم بیائی نہیں. جبکہ میت تو بیٹا یا پوتا ہو. لہذا اسے سدس ملے گا. دادا بیٹا بیٹی. اب اس مثال میں دیکھیے باپ نہیں ہے, باپ کی جگہ ہو گیا دادا. تو اب یہاں پر باپ کی طرح دیکھیے بالکل بیائی نہیں. بیٹا موجود تو دادا فرض مطلق, بیٹا موجود دادا فرض مطلق یعنی سدس. بیٹا بیٹی اسبا یعنی مکمل وہی ہے جو اس سے پہلے آیا. نمبر 2 فرض مطلق یعنی سدس اور اسبا. سدس اور اسبا ہوگا جبکہ بیٹا پوتا نہ ہو. جبکہ بیٹا پوتا یعنی میت کا جبکہ بیٹا پوتا نہ ہو اور بیٹی یا پوتی ہو. اب مثال ہے دادا, چلیے مثال دیتے ہیں 2 پوتی. چلیے یہاں پر 1 پوتی کر دیتے ہیں. اس سے پہلے دو بیٹی کا تھا, اب خالی پوتی ہے. خالی پوتی مطلب 1 پوتی. اب یہاں پر بیٹا نہیں ہے البتہ پوتی ہے. تو بیٹی ہو یا پوتی ہو دادا سدس و اسبا اور پوتی نصف. پوتی جب اکیلی ہو تو اس کو نصف ملتا ہے. احوال میں آپ نے یاد کیا ہو تو آپ کے ذہن میں ہوگا پوتی 1 ہو تو نصف. اب یہاں پر جو ہے 90 روپیہ میں آدھا مل گیا پوتی کو یعنی 45 روپیہ مل گیا. فرض مات تاثیر کا مطلب اسبا اور فرض یعنی فرض مطلق یعنی سدس. تو 90 روپے میں جو ہے آدھا مل گیا 45 روپے. پوتی کو نصف مل گیا 45 روپے, بچ گیا 45 روپے. دادا کو سدس کی بنیاد پر ملا 15 روپے. ابھی بھی بچا ہوا ہے 30 روپیہ. 90 روپے میں سے آدھا پوتی کو مل گیا 45, بچ گیا 45. دادا کو سدس کی بنیاد پر 15 ملا. 45 اور 15 60. تو 45 اور 15 جو ہے 60 ہو گئے. ابھی بھی 30 بچے ہوئے ہیں. تو 30 بچا ہوا اسبا کی بنیاد پر دادا کو مل جائے گا. تو اس طرح سے 60 مل گیا دادا کو. سدس کی بنیاد پر 15, اسبا کی بنیاد پر 30. 15 اور 30 جو ہے کتنا ہو گیا 30 اور 45. 30 اور 15 45 ہو گیا. 30 اور 15 جو ہے 45 ہو گیا. تو 45 90 ہو گیا. تو آدھا ادھر ہو گیا آدھا ادھر ہو گیا. پوتی کو نصف اور دادا کو بھی انجام کار کے اعتبار سے نصف مل گیا, آدھا مل گیا. سدس ملا فرض مطلق کی بنیاد پر اور اسبا ہونے کی بنیاد پر جو ہے اس کو 30 مل گیا. سدس ہونے کی بنیاد پر 15 مل گیا. اس طرح 45 آدھا
ٹوٹل آدھا ہو گیا، 45 45 90۔ تو یہ ہوا دادا کی حالت نمبر 2، یعنی سدس فرض مع التعصیب، فرض مع التعصیب۔ اگر ایک بیٹی ہو تو یہ بات ہوگی۔ زیادہ مثالیں آئیں گی پھر آہستہ آہستہ، تفصیلات پھر بعد میں آئیں گی، یہ سب جب مشق کریں گے تو باتیں آئیں گی۔ ایک بیٹی ہو تو بھی یہی بات ہوگی، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، پوتی لکھ دیں بیٹی لکھ دیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور 2 بیٹی ہو تو اس کی بات آ چکی اس سے پہلے والی مثال میں، باپ والے میں۔ یہ تو دادا کی حالت نمبر 2 ہو گئی، فرض مطلق مع تاثیر۔ ہاں ابھی 1 منٹ آ رہا ہوں۔ اب جو ہے تیسری حالت کی طرف آتے ہیں۔ جب اسبۂ محض، جبکہ میت کو بیٹا پوتا اور بیٹی پوتی نہ ہو، اور باپ بھی نہیں ہے، ان تمام شکلوں میں باپ بھی نہیں ہے، وہ میں نے لکھا نہیں ہے لیکن وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسبۂ محض جبکہ میت کو بیٹا پوتا بیٹی پوتی نہ ہو، تو دادا اسبۂ محض ہوگا۔ مثال، میت کو دادا ہے اور میت جو ہے بیوی ہے، مرنے والا مرد ہے، بیوی کو چھوڑ کر گیا اور دادا کو چھوڑ کر گیا۔ یہ دادی کی بول رہے ہیں آپ، تو دادی بھی چلیے، دادی کے احوال سب سے آخر میں، اپنے احوال وہاں تک یاد نہیں کیے ہوں گے۔ تو بیٹا نہیں بیٹی نہیں پوتا نہیں پوتی نہیں، لہذا دادا اسبۂ محض۔ دادا کو دیتے ہوئے باپ کو دیتے ہوئے ہمیشہ مقابلہ کیجئے کس سے؟ بیٹا بیٹی پوتا پوتی سے، بس دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی بول سکتے ہیں۔ بیوی کو جو ہے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ربو ملتا ہے، اور دادی کو محجوب کرنے والے کوئی نہیں ہے تو سدس مل جائے گا۔ یہ سب احوال بعد میں آئیں گے، اس میں دماغ مت لگائیے، خالی اس میں دماغ لگائیے۔ دادا کو دادا اسوا ہوا، دادا اسوا ہوا اس لیے کہ بیٹا نہیں بیٹی نہیں پوتا نہیں پوتی نہیں، بس اتنا ہی دیکھنا ہے۔ مقابلہ جو ہے کس سے کرنا رہتا ہے وہ چیز ذہن میں رکھنے کا ہے۔ دادا کو دینے کے لیے مقابلہ کرنا ہے کس سے؟ بیٹا بیٹی پوتا پوتی، بس بیٹا بیٹی نہیں پوتا پوتی نہیں، دادا ہو گیا اسبۂ محض۔ لہذا اگر جو ہے اگر 48 روپیہ ہے، اس کو کیا ملے گا؟ 48 روپے میں بیوی کو کیا ملے گا، دادی کو کیا ملے گا، اور دادا کو کیا ملے گا؟ آپ میں جو لوگ حساب سے واقف ہیں، اس میں ماشاءاللہ بات اچھے بھی ہیں، جو حساب کتاب جانتے ہیں تو وہ بتلا سکتے ہیں۔ تو
آپ دیکھیں 48 روپے میں بیوی کو مل گیا، 48 کو 4 سے تقسیم کریں گے، دادی کو 4.8، 1248، اور دادی جو ہے 6×8=48۔ بچ گیا کتنا؟ 12×8=20، بچ گیا کتنا؟ بچ گیا 28۔ اور یہ سب تو ایسے سمجھانے کے لیے ہے جی، یہ سب تفصیلات بعد میں آئیں گی، یہ سب سمجھانے کے لیے میں نے یہ کر دیا۔ نمبر 4، دادا کو دینے کے لیے بچا ہوا 28 تھا، 12×8=20، اور 48 تک ہے، 20×20=40 ہی ہوگا، اگر آپ کی بات مانیں گے تو 40 ہی تک کا ہونا چاہیے، جبکہ 48 تھا۔ چوتھی حالت یہ ہے، اگر میت کا باپ موجود ہو تو دادا محجوب ہوگا، لہذا دادا کو دیتے ہوئے بیٹا بیٹی پوتا پوتی بھی دیکھنا ہے، اور یہ بات لازم ہے ہر حال میں کہ باپ موجود نہ ہو، باپ موجود رہا تو دادا کو 1 پیسہ نہیں ملے گا، باپ موجود رہا تو دادا کو 1 پیسہ نہیں ملے گا۔ اچھا، ویڈیو رک رہا ہے؟ ہاں، بات صاف جا رہی ہے، آواز صاف جا رہی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اگر میت کا باپ موجود ہو تو دادا محجوب ہوگا، لہذا یہ جتنے احوال آپ پڑھے ہیں، بیٹا موجود ہو تو سدس ملے گا، بیٹا پوتا موجود نہ ہو، بیٹی پوتی موجود ہو تو فرض مع تعصیب ہے، اور اگر بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو تو عصبہ محض ہے۔ دادا کی 4 حالت ہے، دادا کی حالتیں 4 ہیں، آپ 8 کہاں سے لا رہے ہیں معلوم؟ دادا کی 4 حالتیں، یہ حالت نمبر 4 ہے، نمبر 1 نمبر 2 ہو گیا، نمبر 3 نمبر 4 یہ چل رہا ہے۔ تو اگر میت کا باپ موجود ہو تو دادا محجوب ہوگا، لہذا اب ایک مثال ہے، باپ دادا بیٹا، اب اس میں بتلائیے کس کو کیا ملے گا۔ بیٹا اسبہ ہوتا ہے، بیٹا کے احوال ابھی نہیں پڑھے آپ، تو بیٹا کا میں بتلا رہا ہوں کہ بیٹا اسبہ ہوتا ہے۔ باپ دادا پڑھ لیے آپ، اب آپ بتلائیے کس کو کیا ملے گا۔ دادا محجوب، ہاں ٹھیک ہے، اور باپ پڑھ چکے آپ، باپ سدس، بیٹا اسبہ، دادا محجوب، صحیح ہے۔ دادا باپ کو سدس، ہاں صحیح ہے، باپ سدس، دادا محجوب، بیٹا اسبہ، بیٹا ہر حال میں اسبہ ہوتا ہے، ہر حال میں، صحیح ہے۔
باپ کی موجودگی میں دادا کو حصہ نہیں ملے گا، اس لیے جتنے بھی 3 احوال میں حصہ جو ملا تھا ان تمام احوال میں باپ موجود نہیں تھا، تبھی دادا کو حصہ ملا۔ تو دادا سے بھی ہم لوگ فارغ ہو گئے، دادا سے بھی ہم لوگ فارغ ہو گئے۔ اب یہاں پر عبارت میں یہ بات آئی ہے، کیا بات آئی ہے؟ دادا کے سلسلے میں جو عبارت ہے وہ میں ایک مرتبہ اس کو پڑھ ہی دیتا ہوں یا لکھ دیتا ہوں، بورڈ پر لکھ ہی دیتا ہوں تاکہ عبارت کا یہ معاملہ دادا کا ختم ہی ہو جائے۔ والجد الصحیح الابی الا فی 4 مسائل، مسائل سنذکرها فی مواضعها ان شاء اللہ تعالی۔ ويسقط الجد جد ويسقط الجد بالأب لأن الأب أصل في قرابة الجد للميت، والجد الصحيح هو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أم، یہ دادا سے متعلق عبارت ہے، اور اس عبارت کو پڑھ لیں آپ۔ والجد الصحیح، جد صحیح کے احوال باپ کی طرح ہے، تو باپ کے بھی 3 احوال اور دادا کے 3 احوال پلس 1 وہ اس لیے ہو گیا کہ باپ کی موجودگی میں دادا محجوب، یہ والی حالت بڑھ گئی، بس حصہ پانے کی حالت وہی 3 ہے، باپ کی حالت جو 3 وہی 3 حالتیں دادا کی ہیں، سیم ٹو سیم بعین ہی۔ چوتھی حالت بڑھ گئی دادا کی، کون سی؟ جبکہ باپ موجود ہو تو دادا محجوب، یہ چوتھی حالت بڑھ گئی، اضافہ ہو گیا دادا میں۔ والجد الصحیح کالابی، جد صحیح باپ کی طرح ہے، سوائے 4 مسئلے میں، اور وہ 4 مسئلے ابھی بیان نہیں کروں گا، جب اس کے جو ہیں وہ جو 4 مسائل ہیں تو 3 صفحے میں تو 2 آ جائیں گے، اور اسبات تک میں جو ہے 4 آ جائیں گے، تو جب وہ باتیں پڑھ لیں گے تو پھر سمجھنے میں آسانی ہوگی، ورنہ بھی لمبی بحث ہو جائے گی۔ تو چاروں مسائل کو اس کا جو وقت آئے گا تو بتلا دیا جائے گا، بلکہ آتا رہے گا، بتلاتے رہیں گے، 2 تو آ جائے گا قریبی 2-3 صفحے کے بعد ہی۔ وَسَنَذْكُرُهُ فِي مَوَاضِعَ انشاءاللہ، اور ہم اس کو ذکر کریں گے اس کی جگہ میں اگر اللہ نے چاہا۔ تو باپ کی طرح جد کی حالت ہے 3، چوتھی حالت بڑھ گئی وَيَسْقُطُ الْجَدْ، یہ چوتھی حالت، وَيَسْقُطُ الْجَدْ چوتھی حالت، دادا ساقط ہو جائے گا، محجوب ہو جائے گا باپ کی موجودگی میں۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دادا کیوں محجوب ہوتا ہے باپ کی موجودگی میں، تو یہ کیوں کا جواب ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے
کہ دادا کیوں محجوب ہو جاتا ہے باپ کی موجودگی میں؟ تو جواب یہ ہے لأن الأب اصل في قرابة الجد إلى الميت، کہ باپ اصل ہے، بنیاد ہے، واسطہ ہے جد کی، دادا کی میت سے رشتہ جوڑنے میں، دادا کی میت سے رشتہ جوڑنے میں، دادا کی میت سے قرابت جوڑنے میں۔ میت کا رشتہ، دادا کا رشتہ میت سے کیسے جوڑتے ہیں؟ مرنے والے کے باپ کا باپ ہے وہ، تو باپ، بیچ والا باپ، میت سے ٹھیک اوپر والا باپ یعنی میت کا باپ، وہ بنیاد ہے دادا تک پہنچنے کے لیے۔ تو جو یعنی باپ واسطہ ہو گیا، اور واسطہ کے رہتے ہوئے ذل واسطہ محجوب ہو جاتا ہے، واسطہ کے رہتے ہوئے ذل واسطہ محجوب ہو جاتا ہے، واسطہ کے رہتے ہوئے، واسطہ کی موجودگی میں، واسطہ کی موجودگی میں، واسطہ کی موجودگی میں ذل واسطہ، ذل واسطہ، واسطہ کی موجودگی میں ذل واسطہ محجوب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بیٹا کی موجودگی میں پوتا کو حصہ نہیں ملے گا، یعنی یہ سب اسبات کے لیے ہے۔ اور بھی مؤنثوں کے لیے بھی آئے گا، یہ بحث آئے گی۔ ایک نے ایک اصول ہے یہ، واسطہ کی موجودگی میں ذل واسطہ محجوب ہو جاتا ہے، بیٹا کی موجودگی میں پوتا محجوب، پوتا کی موجودگی میں پرپوتا محجوب، پرپوتا کی موجودگی میں لکڑ پوتا محجوب، باپ کی موجودگی میں دادا محجوب، دادا کی موجودگی میں پردادا محجوب، پردادا کی موجودگی میں لکڑ دادا محجوب، واسطہ کی موجودگی میں ذل واسطہ محجوب ہو جاتا ہے۔ لأن الأب اصل، اس لیے کہ باپ اصل ہے یعنی واسطہ ہے دادا کی میت سے قرابت جوڑنے میں، یعنی باپ اصل ہے، واسطہ ہے، واسطہ کے رہتے ہوئے ذل واسطہ یعنی دادا محجوب ہو جاتا ہے۔ یا الاقرب فالاقرب میں جو ہے وہ بات آئے گی، واسطہ کے رہتے ہوئے ذل واسطہ محجوب، اقرب کی موجودگی میں ابعد محجوب، یہ وہی بات ہو گئی، واسطہ کی موجودگی میں ذل واسطہ محجوب ہو جاتا ہے بالفاظ دیگر، بالفاظ دیگر، اقرب کی موجودگی میں۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے، ابعد محجوب ہوتا ہے، اقرب کی موجودگی میں ابعد محجوب ہوتا ہے۔ بہرحال یہ چوتھی حالت تھی، وَيَسْقُطُ الْجَدُّ بِالْأَبِ لِأَنَّ الْأَبَ أَصْلٌ فِي قَرَابَةِ الْجَدِّ إِلَى الْمَيِّتِ، یہ بات ہو گئی۔ اب یہاں پر جد صحیح، جد صحیح کیا چیز ہے؟ جد صحیح وہ بات آ چکی تھی کہ میت کا رشتہ جد سے جوڑنے میں، یا جد کا رشتہ میت سے جوڑنے میں درمیان میں کوئی مؤنث نہ آئے، یہ میں نے کہا۔ تو جو بھی مؤنث آتی ہے درمیان میں وہ کوئی نہ کوئی ہوتی ہے۔ اب دادا ہے، دادا نہیں بلکہ یہ کہہ لیجئے نانا، پرنانا، لکڑ نانا، تو رشتہ جوڑنے میں مؤنث آئے گی، کون آئے گی؟ ماں آ جائے گی۔ نانا کا مطلب ہے مرنے والے کی ماں کا باپ، نانا کا مطلب مرنے والے کی ماں کا باپ، تو جو بھی مؤنث آئے گی وہ کوئی نہ کوئی ہی ہوگی، اسی لیے کتاب میں ہے، اور میں نے تعبیر اختیار کی تھی مؤنث کی، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اصول والی بحث چل رہی ہے۔ پرنانا، نانا کا باپ، دادی کا باپ، تو دادی کا باپ، تو دادی بھی کیا ہے؟ وہ ہی ہے وہ، جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا ابو ابے ام المیت، اب یہی تعبیر جو ہے واسطے میں لاتے ہیں، پردادا ابو ابے ابل اب،
تو اب یا کا استعمال ہوتا ہے، اسی کو میں نے مؤنث کہا. تو کا واسطہ یعنی مؤنث کا واسطہ نہ ہو، ایک بھی مؤنث نہ ہو، تب وہ جد صحیح کہلاتا ہے. تو میں نے اس کی پوری تفصیل بیان کر دی ہے جد صحیح کی، کہ بس ایک ہی شکل ہے جد صحیح کی کہ تمام واسطے مذکر ہوں، ایک بھی مؤنث نہ ہو واسطوں میں. آسان طور پر ذہن میں بٹھانے کے لیے ہے کہ اس کو بٹھا لیں آپ تو غلطی سے بچ جائیں گے کہ میت اور جد کے درمیان تمام کے تمام واسطے مذکر ہوں، ایک بھی مؤنث نہ ہو، تب وہ جد صحیح ہوگا. تو یہ بات دادا کی مکمل ہوگی. 3 حالتیں. اگر سیاسی اخلاقی بھائی بہن کا مطلب جو ہے، اخلاقی بھائی بہن کا مطلب ہے میت کی ماں اور اخلاقی کی ماں ایک ہے، اور باپ اور دونوں کا باپ دونوں یعنی میت اور دونوں کا باپ الگ الگ. یہ اخیافی کا مطلب ہوا. اس سے پہلے بھی کچھ بات آئی تھی اخیافی کی. ماں شریک بھائی، آپ نے الٹا لکھ دیا ہے، باپ شریک نہیں، ماں شریک بھائی. اخیافی بھائی بہن کا مطلب ہے میت کی ماں اور اخیافی کی ماں ایک ہے اور دونوں کا باپ الگ الگ ہے. تو ماں شریک بھائی تو اخیافی بھائی، ماں شریک بہن تو اخیافی بہن. ہاں، تو اب ماں میت کی ماں اور اس بھائی کی ماں ایک ہے اور باپ الگ الگ ہے، تو اس کی کیا شکل ہوگی؟ ہاں، تو ماں شریک کے لیے اخیافی اور باپ شریک کے لیے اللاتی. ہاں، اس سے پہلے بولا تھا میں چند دن پہلے. تو ہندا کی شادی جب زید سے ہوئی تھی، اس سے بیٹا ہوا. مطلقہ ہونے کے بعد یا شوہر کے مرنے کے بعد ہندا نے دوسری شادی کی اور اس سے بھی بیٹا پیدا ہوا. تو یہ دونوں بیٹے ہندا کے دونوں بیٹے الگ الگ باپ سے ہیں. ہندا نے پہلے شادی زید سے کی اور بیٹا پیدا ہوا. پھر ہندا کا شوہر مر گیا یا طلاق دے دیا. ہندا نے دوسری شادی کی اور ہندا سے دوسری شادی کے بعد بھی بیٹا ہوا. اب ہندا کا یہ دونوں بیٹا آپس میں بھائی ہے ماں شریک. ماں ایک ہے، ان دونوں کی ماں ایک ہے اور دونوں کا باپ الگ الگ ہے. تو اس کو جو ہے میں نے ہندا کی مثال دے کر بتلا دیا ہے، تو اس کو ذہن میں بٹھا لیجیے. ہندا کی 2 شادی ہوئی، اس کو ذہن میں بٹھا لیجیے. تو ہندا کا بیٹا پہلے گھر سے اور ہندا کا بیٹا دوسرے گھر سے، یہ دونوں بیٹا ہندا کا آپس میں ماں شریک بھائی ہے. اگر ہندا کو دوسرے گھر سے بیٹی ہو اور پہلے گھر سے بیٹا ہو، ہندا کی پہلے جب شادی ہوئی زید سے تو بیٹا پیدا ہوا. پھر زید مر گیا اور ہندا نے دوسری شادی کی اور بیٹی پیدا ہوئی. تو یہ بیٹی اور اس گھر سے بیٹا، یہ بیٹا بیٹی آپس میں
اخیافی بھائی بہن ہو گئے۔ اگر اخیافی ایک ہو، اخیافی چاہے بھائی ہو چاہے بہن ہو، اور اخیافی بھائی یا بہن ایک ہو اور محجوب کرنے والا نہ ہو، کرنے والا وارث نہ ہو، تو اخیافی کو سدس ملے گا۔ ایک اخیافی بھائی اور 5 چچا، اخیافی بھائی اخیافی بہن کو محجوب کرنے والا کئی ہے، وہ بات ابھی آئے گی۔ تو اسے میں نے چچا لکھا ہے۔ چچا جو ہے، چچا کی موجودگی سے اخیافی بھائی یا اخیافی بہن محجوب نہیں ہوتے ہیں۔ محجوب کرنے والا اخیافی کو کون ہے وہ آئے گا ابھی۔ بہرحال چچا کی موجودگی میں یہ محجوب نہیں ہوگا اخیافی، لہذا اخیافی ایک ہے تو سدس مل گیا، چچا اسبا ہو جائے گا۔ یہ بحث اسبا کی ابھی بہت دور ہے، تو اسبا چچا اسبا ہوتا ہے، یہ سب بحث بعد ہم پڑھیں گے۔ خالی یہ دیکھیے اخیافی کو محجوب کرنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ ایک ہے، تو سدس مل گیا، چھٹا حصہ مل گیا، 16.66%۔ ایک دن بتلایا تھا میں 16.66%۔ اس کو سدس کو کیا کرتے ہیں؟ چھٹا حصہ 1/6، یعنی کہ 16.66%، 16.66%، یعنی کہ 16 روپے 66 پیسے، 16 روپے 100 روپے میں سے 16 روپے 66 پیسے۔ یہ بات اس سے پہلے میں لکھ چکا ہوں۔ اگر اخیافی بھائی کی جگہ بہن ہو، اخیافی بھائی کی جگہ بہن ہو تو بھی یہی ہوگا، بلکہ میں لکھ ہی دیتا ہوں۔ ایک اخیافی بھائی 5 چچا، تو یہاں بھی بات وہی ہے، بھائی ہو یا بہن ہو سدس ہی ملے گا۔ بھائی ہو یا بہن ہو ایک ہے، اخیافی ایک ہے، سدس ملے گا۔ اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے، اخیافی ایک ہو چاہے بہن ہو چاہے بھائی ہو، چھٹا حصہ ملے گا، سدس ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا، نہ کم نہ زیادہ۔ ایک ہونے کی شکل میں ملے گا تو چھٹا ہی ملے گا، نہیں تو نہیں، زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں، ملے گا تو چھٹا ملے گا اور نہیں ملے گا تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو چچا چونکہ محجوب نہیں کرتا ہے اخیافی کو، اس لیے اخیافی کو ایک ہونے کی بنیاد پر چھٹا ملے گا، چاہے بہن ہو چاہے بھائی ہو، بہر صورت چھٹا ملے گا بہن کو بھی، اور بہن کی جگہ بھائی ہو تو بھائی کو بھی چھٹا ہی ملے گا۔ اس کو بولتے ہیں اخیافی بھائی بہن استحقاق میں برابر ہیں، تقسیم میں بھی برابر ہیں، وہ بات آئے گی بعد میں، مطلب آج ہی تھوڑی دیر میں لاتا ہوں اس کو۔ پہلے سمجھیے کہ استحقاق میں برابر ہے، یعنی حق بننا، استحقاق یعنی حق بننا، تو حق جو ہے دونوں کا برابر ہی بنتا ہے،
یہاں للذکر مثل حظ الانثیین کا اصول جو ہے اخیافی بھائی بہن میں نہیں ہے، بلکہ برابری کا اصول ہے۔ سویہ ترکہ جو ہے اخیافی بھائی بہن کے درمیان برابری کے ساتھ تقسیم بھی ہوتا ہے، برابری کے ساتھ استحقاق بھی ہوتا ہے۔ تو حق اگر بننے والی جہاں تک بات ہے تو برابر ہی حق بنے گا۔ بہن ہو تو بھی سدس ملے گا، یہاں بھائی نہیں ہے، یہاں بھائی ہے، یہاں بہن نہیں ہے، بھائی کی شکل میں بھی سدس، بہن کی شکل میں بھی سدس، یہ مطلب ہوا استحقاق میں برابر ہے۔ یہاں پر تعبیر کیا ہوگی؟ استحقاق میں برابر ہے، یعنی حق جو ان کا بنتا ہے وہ حق برابر بنتا ہے، مذکر کو زیادہ مؤنث کو کم والا اصول یہاں نہیں چلے گا، یہ ذہن میں رکھیے۔ استحقاق میں برابر ہے۔ نمبر 2، اگر اخیافی بھائی اور بہن دو یا دو سے زیادہ ہو اور محجوب کرنے والا نہ ہو، والا کوئی نہ ہو، تو اخیافی کو ثلث ملے گا۔ اگر اخیافی بھائی اور بہن دو یا دو سے زیادہ ہو اور محجوب کرنے والا کوئی نہ ہو تو اخیافی کو ثلث ملے گا۔ اب مثال میں اس میں ذرا دیکھیے آپ، یہ مثال خاص طور سے آپ جو ہے دو اخیافی بھائی، 5 چچا، اب یہاں پر اخیافی بھائی کو محجوب کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہذا ثلث مل گیا دو اخیافی کو۔ دو یا دو سے زیادہ اخیافی ہو، 3 اخیافی، 4 اخیافی، تو ثلث ملے گا، تہائی، نہ کم نہ زیادہ، نہ کم نہ زیادہ۔ تو اخیافی کو جو ہے ملنے والی دو ہی شکل ہے، یعنی ملنے والا حصہ دو ہی ہے، ایک ہونے میں سدس اور دو سے زیادہ ہونے میں ثلث، بس اتنا ہی ہے۔ اخیافی کو ملے گا جو حصہ وہ دو ہی طرح کا ہے، وہ بحث میں بعد میں لاتا ہوں۔ تو اخیافی کو ملنے والا جو حصہ ہے وہ دو ہی ہے، اگر ایک ہے اخیافی تو سدس، دو سے زیادہ ہے تو ثلث، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ زیادہ نہ کم، اور چچا تو اسبا ہو گئے۔ اب یہاں پر جو ہے ثلث میں جو بھی ہے دونوں آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ اب اگر ثلث میں جو ہے فرض کر لیجئے کہ چلیے میں پورا لکھ دیتا ہوں، 12 روپے ہے ٹوٹل ترکہ جو ہے 12 ہے، تو ثلث جو ہے اس کا ہو جائے گا 3 چوکے 12، 4 روپے ہو گئے، 4 روپے بچ گئے 8 ہی، تو اسبا کو مل جائے گا، چچا کو اسبا ہونے کی بنیاد پر 12 کا ثلث جو ہے 4 ہے، تو 4 روپے جو ہیں دونوں بھائی کے درمیان بٹ جائیں گے، 2 روپیہ ادھر، 2 روپیہ اس بھائی کو، 2 روپیہ اس بھائی کو، 4 روپے میں سے ہر بھائی کو 2 روپے مل جائیں گے۔ اور 2 اخیافی کی جگہ، بھائی کی جگہ، نظر آ رہا نہیں آ رہا، 2 اخیافی بہن، 2 اخیافی بہن اور چچا، 2 اخیافی بہن۔ اب یہاں پر بھی اخیافی کو محجوب کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہذا مل جائے گا ثلث، اور چچا ہو جائے گا اسبا۔ اب یہاں پر
آواز کٹ رہی ہے, کوئی فون وغیرہ تو آیا نہیں ابھی, آواز کٹ رہی ہے یا نہیں کٹ رہی ہے؟ نہیں. اب جن کے پاس آواز کٹ رہی ہے ان کا نیٹ ورک کا مسئلہ ہوگا. ہاں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اب یہاں پر ایک بات یہ غور کریں کہ بہن ہونے میں بھی ثلث, دو بہن اور دو بھائی ہونے میں بھی ثلث. تو بہن ہو دو, بھائی ہو دو, تو استحقاق میں برابر ہے. بہن ہونے میں بھی ثلث اور بھائی ہونے میں بھی ثلث. دو بھائی ہے ثلث, دو بہن ہے ثلث, تو استحقاق میں برابر ہے. یہ مطلب ہو گیا وہم سوا فی الاستحقاق, استحقاق میں اخیافی برابر ہیں, چاہے بھائی ہو چاہے بہن ہو. اچھا, اب ایک مثال جو ہے میں آپ کو یہ دینا چاہ رہا تھا کہ بورڈ دکھ رہا ہے. ایک اخیافی بھائی, ایک اخیافی بھائی اوپر لکھ دیتا ہوں. ایک اخیافی بھائی, ایک اخیافی بہن اور 5 چچا, خالی چچا کر دیتے ہیں چچا. اب یہاں پر دیکھیں کہ اخیافی کو کیا ملے گا. تو ایک اخیافی بھائی, ایک اخیافی بہن اور چچا. تو اخیافی میں مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہے میراث کے مسئلے میں. تو بہرحال یہاں پر اخیافی بھائی بہن ملا کر 2 ہے, لہذا ثلث ملے گا. اخیافی بھائی بہن ملا کر 2 ہے, ثلث ملے گا. تو یہ میں نے مثال کیوں دی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ 2 بھائی ہو اخیافی تو بھی ثلث, 2 اخیافی بہن ہو تو بھی ثلث, ایک اخیافی بھائی ایک اخیافی بہن ہو تو بھی ثلث, ہر حال میں ثلث. بس گنتی 2 کی ہونی چاہیے, چاہے مذکر و مؤنث ملا کرو. یہ ذہن میں رکھیے آپ. اخیافی 2 ہونے کا مطلب چاہے دونوں بھائی ہو چاہے دونوں بہن ہو, چاہے ایک بھائی ایک بہن ہو. 2 بھائی کی مثال, 2 بہن کی مثال, ایک بھائی ایک بہن کی مثال, ہر حال میں ثلث ملے گا. ہر تینوں مثالیں دیکھ لیں آپ, مثال آپ کے سامنے ہے. اب یہاں پر جو ہے یعنی استحقاق میں برابر ہے, 2 بھائی ہو تو بھی ثلث, 2 بہن ہو تو بھی ثلث, استحقاق میں برابر ہے. بہن اور بھائی مذکر و مؤنث کا فرق نہیں ہے. اب تقسیم میں بھی برابر, یہ میں نے کہا بھی آئے گا, تقسیم میں بھی برابر ہے. تقسیم میں برابر کیسے؟ اب جو ہے 12 روپے ہیں, 12 روپے ترکہ ہے, ترکہ. ثلث کا مطلب ہو گیا 3 چوکے 12, 4 روپے, اور ادھر بچ گیا 8 روپے, تو 4 کو 8 روپے بچ گئے. اب یہ 4 روپے جو ہیں بھائی بہن کے درمیان سنگل, اخیافی ایک سے زیادہ ہو تو ثلثی ملے گا, چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, یعنی دونوں مذکر ہو دونوں مؤنث ہو, یا ایک مذکر ہو ایک مؤنث ہو. مثال آپ کے سامنے, 2 اخیافی بھائی ثلث, 2 اخیافی بہن ثلث, ایک اخیافی بھائی ایک اخیافی بہن ثلث. مثال آپ کے سامنے ہے. اب یہاں پر جو ہے یہ تو آسان ہے کہ 2 اخیافی بھائی کو جب 4 ملا تو 4 روپے میں 2 روپیہ اس کو, 2 روپیہ اس کو, ایک بھائی کو 2 روپیہ ایک بھائی کو 2 روپیہ. یہاں بھی ایسے ہی ترکہ 12 ہو یہ والا, اور 4 ملا اخیافی کو تو بہن کو, 2 روپیہ ایک بہن کو 2 روپیہ ایک بہن کو. یہاں بات تو واضح ہے. یہاں پر 4 روپے کیسے تقسیم ہوں گے؟ یہاں بھی 4 روپے ایسے ہی تقسیم ہوں گے نیچے کی طرح, کوئی فرق نہیں ہوگا.
سنگل ڈبل کا اصول نہیں چلے گا، للذکر مثل حظ الانثیین کا اصول نہیں چلے گا، یعنی بھائی بہن آپس میں برابر برابر بانٹیں گے، بھائی بہن آپس میں برابر برابر بانٹیں گے۔ تو اس کو مل گیا 2 روپے اور بہن کو مل گیا 2 روپے، بھائی کو ڈبل اور بہن کو سنگل، للذکر مثل حظ الانثیین، وہ والا اصول یہاں نہیں ہے، برابر برابر بانٹ لیں گے۔ سلس میں 4 روپے آئے، 4 روپے آپس میں برابر برابر بانٹ لیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں، تو یہ ہے تقسیم میں برابر ہے۔ 2 باتیں کتاب میں ہے، اخیافی بھائی بہن استحقاق میں برابر ہے، دوسری بات آئی تقسیم میں برابر ہے، تقسیم میں برابر ہے۔ تقسیم میں برابر کی مثال یہ آپ کے سامنے آ گئی، 4 روپے میں 2 روپے ادھر 2 روپے ادھر، تقسیم میں برابر ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین کا اصول نہیں ہے، اس میں سنگل ڈبل کا نہیں ہے بلکہ تقسیم میں برابر ہے۔ فی القسمت سوا، فی القسمت سوا کتاب کے اندر ہے، اور استحقاق میں برابر ہے، وہ بات میں بول چکا ہوں۔ بہن ہونے میں پھر بول رہا ہوں، بہن ہونے میں بھی 2 بہن ہونے میں بھی سلس اور 2 بھائی ہونے میں بھی سلس، ایسا نہیں کہ بہن ہونے میں 6واں حصہ مل رہا ہو اور بھائی ہونے میں 2 بھائی ہونے میں 3/4 حصہ اور 2 بہن ہونے میں 6واں حصہ، ایسا نہیں ہے۔ 2 بہن ہو تو بھی 3/4 حصہ، 2 بھائی ہو تو بھی 3/4 حصہ، یہ مطلب ہوا استحقاق میں برابر ہے، استحقاق میں برابر ہے، اور تقسیم میں بھی برابر ہے، تقسیم میں بھی برابر ہے۔ 4 روپیہ جو آیا دونوں کو ملا کے 4 روپیہ آیا، اخیافی بھائی ایک اخیافی بہن، دونوں کو ملا کے 4 روپے آئے، 4 میں سے 2 روپیہ بھائی کو، 4 میں سے 2 روپیہ بہن کو، تقسیم میں بھی برابر ہے۔ تو یہ ہوا اخیافی کے بارے میں یہ بنیادی بات، تو اس کو آپ لوگ ذہن میں رکھیے۔ کے بارے میں خالی میں عبارت جو ہے اس کتاب سے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد درس کو ختم کرتے ہیں۔ محجوب ہونے والی شکلیں کل بتلا دیتا ہوں۔ وَأَمَّا لِأَوْلَادِ الْأُمِّ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ، اخیافی کی 3 حالتیں ہیں۔ السدس للواحد، اخیافی کی 3 حالتیں ہیں۔ السدس للواحد، ایک اخیافی کو 6واں حصہ ملے گا، اور والثلث للاثنین، اثنين اچھا ہاں للاثنين، والثلث للاثنين فصاعدا، ثلث حصہ ملے گا، 3/4 حصہ ملے گا 2 یا 2 سے زیادہ اخیافی کو۔ ذکورہم واناثہم فی القسمۃ والاستحقاق سواء، فی القسمۃ والاستحقاق سواء، مذکر و مؤنث، اخیافی میں مذکر اور اخیافی میں مؤنث تقسیم میں اور استحقاق میں برابر ہیں، تقسیم میں اور استحقاق میں برابر ہیں۔ ذکورہم واناثہم فی القسمۃ والاستحقاق سواء، مذکر اور مؤنث تقسیم میں اور استحقاق میں برابر، میں اس کا مطلب واضح کر چکا ہوں۔ اور البتہ جو ہے اخیافی محجوب جو ہوتے ہیں وہ کئی لوگوں سے محجوب ہوتے ہیں، بیٹا بیٹی پوتا پوتی باپ دادا، ان تمام سے جو ہے محجوب ہو جاتے ہیں، تو اس کو مثال سے جو ہے کل واضح کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو آج کا سبق
یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے، اور آپ حضرات مزید احوال پڑھ کے آئیے تاکہ تھوڑا سا میں اور تیزی سے آگے درس لے جا سکوں۔ اللہ تعالی آپ کی تمنا کو پورا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم سب لوگ دعا کریں گے۔